آپ دیکھیں جہاں پہ ہم نوکری کرتے ہیں، کوئی باس ہے یا کوئی سیٹ ہے، وہاں سے کچھ غلطی ہو گئی تو کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں؟ نہیں مانگ رہے؟ ماں باپ سے معافی مانگے کبھی اپن؟ ابا میرے سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے، آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ آپ کچھ دوست ہیں، اگر دوستاں بات نہیں کر رہا، انہیں منہ پھیر لے رہا تو وہاں سے پکڑا، کیا بھائی ناراض تو نہیں ہے؟ دوستوں ناراض تو نہیں ہے بھائی؟ کیا بات نہیں کر رہے، سلام کا جواب نہیں دے رہے آپ، ناراض تو نہیں ہے؟ کون رہے انہیں؟ کبھی اماں ابو سے پوچھا، امی ناراض تو نہیں ہے کہیں آپ میرے سے؟ ابا آپ ناراض تو نہیں ہے کہیں؟ پوچھے کیا؟ دوستوں سے پوچھے، آپ پوچھے دوستوں سے، ماں باپ سے پوچھے کبھی آپ؟ نہیں، کیونکہ ماں باپ کی اب اہمیت ہی نہیں ہے، مقام ہی نہیں ہے ماں باپ کا۔ یہ ہے، ماں باپ کو اگر نویر کر دو گے، ٹھوکر مار کے چلے جاؤ گے، اہمیت نہیں دیکھو گے، تو دوسروں کی ٹھوکروں میں رہو گے زندگی بھر، دوسروں کی ٹھوکروں میں رہو گے، اور دوسروں سے معافی مانگتے رہو گے ہمیشہ، دوسروں کی جی حضوری کرتے رہو گے ہمیشہ۔ اگر ماں باپ کی عزت نہیں کرے تو اس کا بدلہ ہے، یہ اس کا ریٹین ہے، یہ اس کا کریڈٹ ہے، یہ جو ماں باپ کو نویر کر دیا۔ تو معاشرے میں معافی مانگتے پھرو، جی حضوری کرتے رہو، ان کی چاپلوسی ان کی چاپلوسی کرتے رہو، کیونکہ ماں باپ کی تو نہیں کرے تم، اب یہ ہے بھگتو، ذلیل رہ جاؤ معاشرے میں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اس کے بعد کیا جملہ آیا قرآن کا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ یہ باتیں بولنے کے بعد اللہ کیا کہا؟ کہ تم اپنے آپ کو ماں باپ کے آگے جھکائے رکھو رحمت کے تحت۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ ماں باپ کی خدمت کے لیے تیار رہو، پورے رحم اور کرم کے ساتھ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، پورے رحم کے ساتھ، پورے کرم کے ساتھ، پورے اخلاق کے ساتھ، پورے شفقت کے ساتھ ہم نے دونوں بازوں کو بچھائے رکھو خدمت کے لیے ہمیشہ، جی حضوری، جی ابا جان، جی امی، یہ تیار رکھو بول رہا قرآن۔ ارے بھائی وہ ضعیف ماں باپ ہیں، ان کی کیا چلتی یار، وہ بیچارے ضعیف ہو گئے، بیٹھ گئے کونے میں، کچھ نہیں چلتی ان کی۔ اس عمر میں ان سے کوئی ایسی ویسی باتیں ہو گئی تو ان کا ایکشن لینا کیا معنی رکھتا؟ کیا ان کا ہوگا؟ بولے کچھ بڑبڑا لاتے، کچھ بگلتے وہ لوگ عمر میں۔ اللہ بولا انہوں کچھ کر نہیں سکتے، جو ہو رہا ہے ان کا عمر کے تقاضے ہیں یہ، تو ان کا کوئی ایکشن مت لے ان کا، آپ ان کے لیے دعائیں کرو، ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ حاضر رکھو۔ دونوں پوری عزت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ۔ پھر آگے جملہ کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہو، جب بھی تمہارا ہاتھ اٹھا دعا کے لیے، جب بھی تمہارے ہاتھ اٹھے اللہ کے آگے، تو ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ کیا پیاری دعا کے الفاظ ہیں یہ جملے، اور کیا بیلنس ہے ان جملوں کے دعا کے۔ آپ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں، اللہ میرے ماں باپ کے اوپر بالکل اسی طرح رحم کر جس طرح میرے ماں باپ میرے بچپن میں میرے پر رحم کیا کرتے تھے، میری ہر غلطی کو معاف کرتے تھے، میری غلطی کے اوپر کبھی غضب نہیں ہوتے، ناراض نہیں ہوتے تھے میرے ماں باپ۔ لفظ استعمال کیا نہیں گیا خالی کہ ماں باپ پر رحم کرنا ہی، بچپنے کو پیش کیا گیا، میرے ماں باپ کے اوپر اس طرح رحم کر جس طرح میرے ماں باپ نے میرے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا۔ کتنی تکلیفیں نہیں دیے بچے، کیسا رحم کرے ماں باپ، کتنی مصیبتیں، کتنی قربانیاں۔ کیا بدعا کرے بہت ستا رہا انہیں بول کے، بہت پریشان کر رہا، بدعا کرے کوئی ماں باپ؟ نہیں، دعا ہی کرتے رہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ دعا سکھائی گئی ہے، آخری الفاظ ہیں یہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے، جہاں پر ماں باپ کا مرتبہ اور مقام بتایا قرآن میں۔ یہ ساری آیات کو رکھتے ہوئے، احادیث کو رکھتے ہوئے ہم اپنا جائزہ لیں۔ دیکھیے ہم بھی باپ بننے والے ہیں نا، ہم بھی باپ بنے، ہماری بھی اولاد ہے۔ آج ہم جوان ہیں، ہماری اولاد ہے، آج کل بوڑھے ہو جائیں گے، پھر ہماری اولاد جوان ہو جائے گی۔
پھر اس کے بعد جو معاملہ ہوگا اس سے زیادہ سنگین ہوگا، اب پورا انٹرسٹ کے ساتھ آئے گا وہ جو آپ نے کیا ہے۔ اللہ کے قانون میں یہ بات طے شدہ ہے، تو جو دانہ تم بو گے اسی کی فصل کاٹو گے، وہی تمہارے سامنے آئے گا۔ جیسی تمہاری کرنی ہوگی ویسی تمہاری بھرنی ہوگی، جیسے تمہارے اعمال رہیں گے ویسے نتائج تمہارے دنیا میں بھی نکلیں گے، آخرت میں بھی نکلیں گے۔ جس گھرانوں کے اندر ضعیف ماں باپ ہیں وہ قابل مبارک ہیں، اللہ کے دروازے ان کے پاس مغفرت کے کھلے ہوئے ہیں۔ دونوں ضعیف ماں باپ ایک کو اگر پالے، ان میں سے اگر ان کی خدمت کر کے اگر کوئی جنت حاصل نہ کرے وہ بڑا ہی بدبخت ہے، بڑا شقی ہے، وہ جنت سے محروم ہو گیا پھر۔